اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم سب لوگوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں استاد محترم فضیلت الشیخ جناب عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ وتولی کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ ایک ایسے ادارے کے رئیس اور صدر ہیں جس کے چشمہ صافی سے میں نے سیرابی حاصل کی ہے۔ میں آپ کے سلسلے میں اگر کچھ کہوں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ آپ کے علمی خدمات سے پورا ہندوستان اور بیرون ہند لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو ادارہ مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ کے نام سے، یعنی ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے جو مرکز قائم کیا ہے، اس کی شاخیں دہلی کے اندر بھی اور بیرون دہلی بھی متعدد شاخیں کام کر رہی ہیں، اور طلباء کی، ہزاروں طلباء کی ایک بڑی تعداد استفادہ کر رہی ہے، اور اس کا ایک نمونہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں۔ اور یہ کہہ دینا نامناسب نہ ہوگا کہ آپ جن کی آواز ہندوستان سعودی عربیہ کے اندر سن رہے ہیں، یعنی سید معراج ربانی حفظہ اللہ وتولی، وہ بھی آپ کے قائم کردہ چشمہ صافی سے سیراب ہوئے ہیں، اور زبان و بیان کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے اس مرکز سے ان کو عطا فرمائی ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ وتولی کا تعلق ہندوستان کے مشہور صوبے یو پی سے ہے، اور ہندوستان کے یو پی کے مشہور شہر سدھارتھ نگر یعنی بستی سے ہے۔ آپ کی علمی شخصیت کے سلسلے میں کچھ نہ کہتے ہوئے میں آپ کو اور شیخ کو چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ بالخصوص آپ کی مہارت اور آپ کا فن جو ہے وہ تاریخ ہے، اور وہی عنوان آپ لوگوں کے سامنے آپ شیخ منتخب کیا گیا ہے، یعنی بر صغیر ہند و پاک کے اندر اشاعت اسلام کیوں اور کیسے، یہ سوالیہ موضوع تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ شیخ سے مستفید ہوں گے اور شیخ کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور عافیت سے نوازے، آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے، اور آپ کی عمر لمبی عطا فرمائے، تاکہ ہم سب لوگ اس سے آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ. علماء کرام جالیات کے پرچم تلے یہاں رہنے والے مختلف علاقوں کے مختلف مسلمانوں اور نو مسلموں میں اسلام اور صحیح اسلامی تعلیمات کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے احباب اور وہ سارے حاضرین جو یہاں کے ماحول میں آ کر صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس ماحول سے وہ آئے ہیں، جو ماحول عام طور پر مختلف قسم کے تعصب، لسانی، جغرافیائی اور مختلف افکار و خیالات کے تعصب میں گھرے رہتے ہیں، جو علاقے وہاں سے آنے کے بعد ہمارے ان دوستوں کو جو آتے تو ہیں کام کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے اور اپنی معاشی حالت درست کرنے کے لیے، حلال روزی میں برکت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں آنے کے بعد اس زمین میں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہے، جہاں کی اصل زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ پورے دین اسلام کی زبان ہے، یعنی عربی، جس میں قرآن اترا، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کو سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور سلف نے پورے طور پر کوشش کی کہ یہ زبان محفوظ رہے. پوری دنیا کی مختلف زبانیں مختلف ادوار سے گزریں اور انہوں نے اپنی اصلیت، اپنی بنیادیں کھو دیں. 100 سال پہلے کی انگلش جو ہے، یا 100 سال پہلے کی فرینچ، یا 100 سال پہلے کی المانی زبان، یا کوئی اور بھی ہو، 100 سال کے بعد اس طرح بدلتی ہے کہ اس دور کے افسانے، ادبی شہپارے، کتابیں سمجھی نہیں جاتی. لیکن یہ زبان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے سے عرب دنیا میں، جزیرہ عرب میں موجود تھی، جس میں اسلام کے پہلے کے جاہلی شعراء نے اپنے اہم دوامین، اپنی اہم کتابیں چھوڑیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ میں تربیت پانے والے صحابہ کرام، چاہے وہ جزیرے کے ہوں یا جزیرے کے باہر کے ہوں، انہوں نے پورے طور پر فیض اٹھایا اور کوشش کی کہ ہر طرح، ہر شکل میں اس زبان کو سیکھیں، تاکہ قرآن جو اس زبان میں اترا ہے اور قرآن کی شرح و تفسیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان میں فرمائی ہے اور صحابہ کرام نے اس کو پورے طور پر محفوظ رکھا ہے، یہ زبان ہم سیکھ کر کے سیکھیں تاکہ ہمارے پاس دین کی اصل بنیاد باقی رہے. تو اس سرزمین میں آپ آئے جہاں اللہ کے رسول کی زبان پورے طور پر محفوظ ہے، قرآن کے الفاظ پورے طور پر محفوظ ہیں. پورے 1425 سال اللہ کے رسول کی وفات، اللہ کے رسول کی ہجرت کو، اور 1415 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہو گئے، اور اگر نبوت کی مدت اس میں شامل کر لیجئے تو کوئی 1500 سال سے کچھ زیادہ مدت گزر گئی. لیکن قرآن پاک کا ہر حرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ہر جملہ اور ہر حرف اسی طرح محفوظ ہے.
معانی کا سمندر لیے ہوئے، اور آج بھی اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہے، کوئی اسلام کو پر چلنا چاہے اور اس کی نشر و اشاعت کرنا چاہے تو عربی زبان کے بغیر وہ نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں اور اپنی دوسری کتابوں میں بہت کھل کے لکھا ہے کہ جو شخص عربی زبان سمجھتا ہو، اس کے بولنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان استعمال کرے، اس لیے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں ترجموں کے ذریعے اللہ کی کتاب سمجھنے پر، ترجمانیوں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سمجھنے پر۔ اب اگر ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کو یہ بتا سکیں کہ دین چونکہ موقوف ہے عربی زبان پر، اور اصولی مسئلہ ہے یہ کسی بھی شریعت کا کہ جس چیز کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے اس چیز کا سمجھنا بھی واجب ہے، تو عربی کے بغیر پوری دین کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا جس حد تک طاقت ہے، جو لوگ باہر سے آئے ہیں، بڑے ہو گئے، اب زبان کی وہ مشق یا زبان پر وہ قدرت ان کو نہیں ہو سکتی، وہ عبرت حاصل کریں، یہاں مسجدوں کو پکڑیں، مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کم از کم اپنے آنے والی نسل کو تو اس قابل ضرور رکھیں کہ وہ اناڑی نہ ہو، وہ پورے طور پر اتنا ضرور اس کو عربی زبان آ جائے کہ عربی ادب اور آرٹ کی کتابیں تو چاہے وہ نہ لکھ پائے، لیکن وہ قرآن پاک کو اور حدیث رسول کو، سیرت صحابہ کو اور دین کی اساسی تعلیمات کو عربی ہی کے ذریعے سمجھ سکے، تاکہ لوگ اس کو غلط انداز میں گمراہ نہ کر سکیں، غلط بات نہ کہہ سکیں۔ اب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص، ایک پاگل قسم کا آدمی سربراہ جس کا نام ہے محمد قذافی، پہلے جب حاکم ہوا تو اس نے کہا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قل اعوذ برب الناس تو اللہ کے رسول کو سکھایا گیا تھا کہ کہو، تو اب اللہ کے رسول ہے نہیں، لہذا اس کو نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ تو جہالت کبھی کبھار انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں تحریف کرنے لگے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں جب آپ لوگ آتے ہیں تو اپنے معاش کے ساتھ اپنے اپنے فن، اپنے اپنے تخصص، اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ یہاں زندگی گزار کے اپنی روزی، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو احساس ذلت بھی ہوتا ہے کہ کاش یہ ہمیں لوگ ذلیل نہ کرتے، لیکن یہ سب برداشت کر کے آپ دو پیسہ حلال کمانا چاہتے ہیں تاکہ لوٹ کر جب اپنے یہاں جائیں تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کو حلال روزی فراوانی کے ساتھ کھلا سکیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں۔ یہ جیسے آپ یہ کرتے ہیں، اسی طرح یہاں آنے کے بعد خود آپ کوشش کیجئے کہ اسلام کو براہ راست سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، قرآن پاک جیسے اترا ہے اسی اعتبار سے قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کی جو تفسیر اس کے اولین مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے وہ صحیح تفسیر آپ سمجھ سکیں، اسی عربی زبان کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ یہاں جالیات کے ذریعے آپ کے لیے جو ایک مشن آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس میں اپنے یہاں کے مختلف زبانوں کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ آئے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زبان میں قرآن پاک کو اچھی طرح پیش کر سکیں کہ ہے کیا چیز قرآن حدیث رسول۔ تو یہاں کے ماحول کو آپ روزی کے علاوہ ایمانی روزی سے بھی آباد کریں، جیسے آپ ریال کمائیں، ڈالر کمائیں، اسی طرح ریال اور ڈالر سے زیادہ بڑی چیز قرآن کا علم ہے، عربی زبان کا علم ہے، حدیث رسول کا علم ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہے، ائمہ کرام جنہوں نے اجتہاد کے ذریعے، اپنے جد و جہد کے ذریعے، عملی اور فکری جد و جہد کے ذریعے دین کو باقی رکھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اتنے بے نفس اور اتنے مخلص تھے
کہ بڑے بڑے شاگردوں کو جب ان کے سامنے آئے وہ شاگرد اور ان کی شان میں مبالغہ شروع کیا تو برداشت نہیں کر سکے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ امام ابو یوسف اور امام محمد کچھ لکھ رہے تھے تو پوچھا کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو استاد نے حضرت امام نے تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا ہے جو درس دیا ہے کہا میری بات کیوں لکھتے ہو؟ جہاں سے میں نے لیا ہے یعنی قرآن پاک اور حدیث رسول وہ لکھو. تو اب یہاں یہ ذوق پیدا کیا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں, قرآن کو خود پڑھیں, یاد کریں, حفظ کریں. یہاں کا ماحول اگر آپ مکہ مکرمہ میں جائیں, اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو عمرہ اور حج کی توفیق حلال روزی سے دے اور اللہ تعالیٰ یہاں کے فتنوں سے ہمیں بچائے. تو اگر جائیں تو جا کے دیکھیں گے اگلی صفوں میں بڑے بڑے بوڑھے, بعض جن کی عمر 85-90 سال تک کی ہے, اس عمر میں بھی وہ حفظ کرتے ہیں قرآن کا, غنیمت سمجھتے ہیں. تو اب یہاں کا جو یہ ماحول آپ کو ملا ہے اور اس میں آئے ہیں, آپ اس ماحول کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا اتنا بڑا وجود یہاں, اتنے لوگوں کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دین سمجھنے, دین سیکھنے, دین پر چلنے اور دین کی تبلیغ و دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ عطا فرمایا ہے, توفیق دی ہے, اور آپ اس جذبے سے اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے, اس کی توفیق ہے کہ ہمارے احباب مختلف مواقع پر آپ کے سامنے مختلف لوگوں کو لاتے ہیں اس خوش فہمی, اس حسن ظن کے ساتھ, اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ لوگ جو بات کہیں گے وہی بات کہیں گے جو دین کا مقصد ہے, جو اصل نشانہ ہے. اسی نقطۂ نظر سے ہمارے ان عزیزوں نے آج یہ مجلس رکھی ہے. میں تو یہاں سفر میں تھا اور مختلف چیزیں ایسی میرے ساتھ تھیں کہ میں کسی درس کے قابل نہیں تھا, لیکن احباب کا شوق اور اصرار اور سب سے زیادہ یہ جذبہ کہ آپ سے ایک مرتبہ تعارف ہو جائے تو آئندہ بھی کبھی آئیں گے تو جب ذہنی طور پر ٹھیک رہیں گے صحت کے اعتبار سے تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا, تبادلہ خیال کا موقع ملے گا, نقاش اور سوال و جواب کا موقع ملے گا, اور ایک انس پیدا ہوگا, ایک ماحول پیدا ہوگا جس ماحول میں وہ استاد اور شاگرد کے بجائے ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا جذبہ پیدا ہوگا, اور آپ بھی پوچھیں گے, ہم بھی سوال کریں گے, اور اس طرح سے علمی روشنی پھیلے گی. اور جب یہ علمی روشنی پھیلے گی تو وہی ماحول پیدا ہوگا جو اصل اسلام کا ماحول تھا. اللہ تعالی ہم آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کی حاضری پر, شکر گزار ہوں منتظمین کا ان کے انتظام و انصرام پر, شکر گزار ہوں ان دعات کا جو ہندوستان, پاکستان, نیپال کے مختلف علاقوں سے یہاں کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ صرف اپنی تنخواہ پر یا اپنے وظیفے پر یا اپنی ملازمت پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھے اس موقع پر جو موضوع ان لوگوں نے دیا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کیوں اور کیسے, کیوں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اس کا جواب بھی دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس ایک نقد سودا ہے تو آخر اس کو چھپا کر کے اپنے پاس رکھیں گے. ایمان اگر ہمارے دل میں موجزن ہے, اگر ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں, اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس کے نام, اس کی صفات, اس کے کمالات میں اس کا کوئی شریک نہیں, اور چونکہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی آقا ہے اور سب کچھ وہی ہے, تو اب رب العالمین کی ان صفات کو جب تک ہم نہ سمجھیں اور دنیا کے سامنے نہ رکھیں تب تک یہ کیسے یہ رحمت عام ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں اسلام ایک رحمت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک دو نہیں, ڈاکٹر تارا چند نے ایک جگہ لکھا ہے جو وہاں کے مشہور مورخ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی ہے اس دور میں, آپ کی بعثت تو عملاً یہاں ہوئی عرب میں, مدینہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں, لیکن چونکہ آپ کی نبوت پوری انسانیت کے لیے تھی, سارے علاقوں کے لیے تھی, اگلے نبیوں کی طرح آپ کسی خاص قبیلہ, کسی خاص قوم, کسی خاص زبان, کسی خاص ماحول کے لیے نہیں تھے, بلکہ
کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. تو اب اس دور کی جو ترجمانی تارا چند وغیرہ نے کی ہے کہ یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے دیوتاؤں کو اوپر سے نیچے تک لادا جاتا تو وہ کوئی بھی حدیث وہی ہوگی جو اللہ کے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہو، قرآن وہی ہوگا جس پر امت کا ایمان و عقیدہ ہے. لیکن قرآن و حدیث کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں تاریخ وغیرہ، ان میں بہت سی باتیں کمزور بھی آ گئی ہیں. مگر ان کمزور باتوں میں بھی بات چیزیں بڑی اہم ہیں اور تاریخی طور پر وہ ثابت ہیں. تاریخ کے اس واقعے کو بہت سے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ یہ بنا کہ کوئی نوجوان مچھیرا جزیرے عرب کا سمندر میں وہ بادبانی کشتی کے ذریعے شکار کرنے جا رہا تھا مچھلی وغیرہ کا. اتفاق سے طوفان آیا اور وہ طوفان اس کی بادبانی کشتی کو گھسیٹ لے گیا دوسری طرف، اور گھسٹتے ہوئے تیرتے ہوئے وہ انڈونیشیا میں پہنچ گئی. نہ وہاں کی زبان سے واقف، نہ وہاں کے حالات سے واقف، نہ وہاں کا کوئی رشتہ دار، مگر وہ تھا مسلمان، وہ تھا عرب، وہ تھا قرآن کا سمجھنے والا، وہ تھا حدیث رسول کا سمجھنے والا، اور سمجھنے ہی والا نہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا تھا. اس لیے وہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے دل میں، یہ قرآن و حدیث ہم کیسے پھیلائیں. تو ایک مچھیرے کو بھی یہ فکر تھی کہ میں اس سے مچھلی کا شکار تو کروں گا نہیں، مچھلی کا شکار اپنے پیٹ کے لیے میں کر رہا ہوں، لیکن اپنی روح کے لیے، اپنے قلب کے لیے مجھے اور کچھ کرنا چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ میں اللہ فلان کی بات کے بجائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث اور قرآن پاک کو پہنچاؤں. اس کی کشتی جا ٹکرائی انڈونیشیا کے کسی جزیرے سے، وہاں اترا، کوئی جان پہچان نہیں. قصہ میں مختصر کر رہا ہوں. ہوا یہ کہ کسی بوڑھی عورت کے پاس وہ پہنچ گیا کسی طرح سے. وہ نوجوان لڑکا تھا، ابھی تک مسیں بھی نہیں بھیگی تھی اس کی. وہاں جب پہنچا تو اب کوئی جائے پناہ نہیں ملی اور اس بوڑھی عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. وہ جب بڑی خوشی ہوئی کہ ایک خوبصورت سا لڑکا نوجوان ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہیں آ گیا بہتا بہادا، چلو میرے لیے سہارا بن جائے گا. چنانچہ اس کے ہاں رہنے لگا. وہاں انڈونیشیا میں ایک بڑی خطرناک صورت تھی جو معاف فرمائیے کہ اب مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، ہندوؤں کے بجائے اور بت پرستوں کے بجائے ان توحید کے دائیوں کے پاس بھی آ گئی ہے. وہ ہے پیر پرستی. وہاں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے، تو جب سمندر کا سیلاب اونچا آتا ہے تو اسے صحیح کرنے کے لیے تاکہ لوگ سیلاب کی مصیبتوں سے بچ سکیں، ایک لڑکی کوئی اس پر قربان کر دی جاتی ہے تاکہ سمندر کا طوفان ختم ہو جائے. اس کی تربیت ہوئی تھی اس ماحول میں، عربوں کے ماحول میں، قرآن کے ماحول میں، حدیث کے ماحول میں. اس قسم کی افواہات اور خرافات سے اسے کیا مطلب؟ حیرت زدہ رہ گیا. ہوتے ہوتے بات آئی اس بوڑھیا کی، وہ جو لڑکی تھی، کہ آج اس کی باری ہے، وہ جائے گی. پوچھا اس نے، سمجھنا چاہا، تب تک زبان بھی سمجھنے لگا تھا. آپ جانتے ہیں زبان کی ایک عجیب بات ہے، میں آپ لوگوں سے بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. جب تک آپ یہاں اپنی مقامی زبان بولتے رہیں گے، بنگلہ، پنجابی، ہندی اور اسی طریقے سے برج بھاشا جو بھی، تب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی. اب اگر آپ بیٹھ کر کے عربی ہی بولیں تو دھیرے 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 عربی کا ذوق ہو جائے گا. جہاں بھی آدمی جاتا ہے ضروریات اس کو بتا دیتی ہیں، تو وہاں رفتہ رفتہ وہاں کی زبان بھی اس کو سمجھ میں آنے لگی. پتا چلا، روتی تھی بڑھیا، تو پتا چلا اس کو کہ پوچھا اس نے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے پوری کہانی بتائی کہ آج کل میری لڑکی کی باری ہے اور میرے پاس ایک ہی لڑکی ہے بیٹا. لڑکے کو ذہین بچہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی غلط حرکت ہے. چنانچہ اس لڑکے نے کہا کہ اماں میں ایک قربانی دینا چاہتا ہوں. کہا وہ کیا بیٹے؟ کہا میں اپنی بہن کا لباس پہن کے اسی شکل میں ابھی میں اپنا چہرہ، اپنا مہرہ اپنی اس طرح سے بنا کے میں چاہتا ہوں کہ جب پروہت آئیں تو مجھے لے جائیں. کہا بیٹا میں تو بیٹی کو رو رہی تھی اور اب میں بیٹے کو بھی کھو دوں، میری بیٹی جانے دو. تم بیٹے تو مل گئے ہو. بیٹا ہمیشہ بظاہر چاہے کتنا بھی نافرمان ہو لیکن ماں باپ کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے.
بیٹی کو نظر انداز کرتی ہیں قومیں اور بیٹے کو سر پہ اٹھاتی ہیں چاہے روزانہ مارے، روزانہ تکلیف دے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ موجودہ دور میں اور دور میں لڑکیوں کا بیچاروں کا ہم لوگ حق غصب کرتے ہیں اور لڑکوں کو سر پر اٹھاتے ہیں اور خدمت سب سے زیادہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں. بہرحال اسے تکلیف ہوئی لیکن لڑکا ضدی تھا، عرب تھا، کہا نہیں ماں مجھے جانے دو. تیاری کی اس نے، کپڑا ہر چیز. جب پروہت آئے لینے تو وہ چلتا بنا. اب وہاں جب پہنچا تو اس نے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھی، اس لیے کہ کوئی غلط قسم کی عقیدت تقدیس کی. یہ پیر صاحب ہیں لہذا ان کی ہر بات جائز ہے، ہماری لڑکیاں بھی ان سے مساوا کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، لڑکیاں بھی ان کی تنہائی کے کمرے میں جائیں. اس قسم کی چیز نہیں تھی. عرب آزاد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے مساوا نہ کرے. ان ساری قدروں سے واقف تھا تو ہر طرف وہ نظر رکھے ہوئے تھا کہ ہے کیا قصہ. لے کر کے گئے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس واقعے کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سمجھیں آپ کہ اسلام کیسے پہنچا اور کیوں پہنچا اور کیا صورت ہوئی. تو جب وہاں اندر پہنچا تہخانے میں لے گئے تو تہخانے میں وہ اپنے پاس کوئی چھری چھپا کر کے ایک لیتا گیا تھا، کیونکہ عرب شکاری، وہ بھی شکار کرنے گیا تھا تو ظاہر تیاری تو کچھ ہوگی. ہم عجیب ہیں کہ ہمارے سارے ہتھیار چھن چکے ہیں ہم سے، علم کا، عقیدے کا، فکر کا، سب. تو وہاں پہنچا وہ، اور وہاں اندر اب ایک طرف سے لے کر کے گئے آخری پروہت کے کمرے میں، وہاں پہنچایا. اب پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد شراب وغیرہ کا دور اس نے شروع کیا. پروہت نے اس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ جلدی سے جھٹکا دیا اور جھٹکا دے کر کے اس پروہت کو صاف کر دیا اور گردن کاٹ کر کے اپنے ایک رسی میں اپنے گردن میں لٹکا لیا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے تلاش کرتے کرتے آخری تہخانے میں پہنچا جہاں پوری لڑکیاں بھری ہوئی تھیں. وہی لڑکیاں جن کو قربانی کے نام سے لے جاتے تھے، اور وہی لڑکیاں پورے طور پر ان کی ہوس کا نشانہ تھیں، ہوس کا نشانہ. چنانچہ وہاں جا کر کے اس نے کہا یہ دیکھو یہ پروہت جس نے تمہیں اپنے ہوس کا نشانہ بنایا ہے اس کو میں نے ختم کر دیا ہے اور تم لوگ بھاگو، نکلو یہاں سے. نکالا اس نے. پھر بادشاہ کے دربار میں بات آئی اور پھر صورتحال پہنچی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس جزیرے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اس کی اس کوشش سے. اور پھر انڈونیشیا، آپ جانتے ہیں اس وقت مسلم آبادی سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہے، اور دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان یا بنگلہ دیش ہوگا. تو اب وہ پورا انڈونیشیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں خرافات اور پیروں کا نظام پھیلا تو وہاں بھی انڈونیشیا میں بھی مصیبتیں آئیں. تو ایک مچھیرے کو یہ شوق تھا اسلام پہنچے، ایک مچھیرے کے اندر یہ جذبہ تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ. وہ سمجھ رہا تھا پورے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اینٹ پتھر کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو یا کپڑے کا کوئی خیمہ ہو اس میں اسلام ضرور پھیلے گا. وہ چاہتا تھا اور اس دور کے سارے جوان چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام پھیلے. تو صحابہ کرام نے وہ وتیرہ اپنایا، ہر جگہ اپنی بستی بناتے تھے. وہ جاتے تھے تجارت کرنے. آپ کو شاید معلوم ہو یہاں ملبار کے لوگ ہوں گے اور یہاں گجرات اور مہاراشٹر کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں تمل ناڈو کے لوگ بھی ہوں گے. یہ عرب یہاں سے اس علاقے سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کے ناریل کا درخت خود کاٹتے تھے اور اس کے تنے کو چیر کر اس سے کشتی بناتے تھے اور ناریل کا پھل توڑتے تھے اور وہاں سے گرم مسالہ اور وہاں سے لونگ اور اسی طریقے سے وہاں کی نعمتیں قہوہ اور چائے سب لے کر کے اور کشتیوں کے ذریعے آتے تھے اور ریڈ سی کے ذریعے یورپ تک پہنچ کر کے وہ تجارت کرتے تھے. تو جب وہ اس تجارت کے لیے جاتے تھے تو صرف یہ سودا خرید کر کے نہیں بیچتے تھے بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کوشش سب سے پہلے تو ان کی زبان سے کسی دعوت کی ضرورت تھی نہیں، عملی طور پر وہ اتنے متدین، اتنے سچے، اتنے امانت دار، اتنے شریف اور اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے اہم تھے کہ سب لوگ خود متاثر ہوتے تھے اور مجبور ہوتے تھے کہ ان کا اسلام قبول کریں. آپ کو شاید معلوم ہوگا غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے یا کہاں کا، وہاں کے لوگوں سے اس شرط پر اسلامی دولت نے مصالحت کی تھی کہ تم اتنا ٹیکس ادا کیا کرو. ٹیکس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ٹیکس اس انداز کا جیسے آپ کا مال کوئی غصب کر لے جیسے ہندوستان، پاکستان یا اور ممالک میں ہوتا ہے. ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنا جزیہ ایک چمنی اٹھنی برابر وہ لیتے تھے سال بھر کے لیے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں.
ان کو کوئی قتل نہ کرے، ان پر کوئی ظلم نہ کرے، تو یہ جزیہ ان ملازمین کی تنخواہ کے لیے ہوتا تھا جو ان کے تحفظ کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اور خطاب کے دور میں ایک بستی ایسی ہوئی جس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہمیں نہیں ضرورت ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ٹیکس تھا، ایک طرح کی مزدوری تھی تاکہ ان کا تحفظ کر سکیں۔ تو اسی طرح کی صورت تھی ایک علاقے کے بارے میں کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، لیکن ایک دن انکار کر دیا انہوں نے۔ خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں جب عربیت اور اسلام کی سچائی مٹنے لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں، تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ وصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے، اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی، بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے، تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں۔ تو مقصد یہ ہے، یہ چیز ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے، چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا یہی تو محک، یہی تو کٹسوٹی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین میں پختہ ہے کہ نہیں۔ سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں۔ تو جب تک ان تین چیزوں پر کسی کو نہ آزماؤ تب تک وہ کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا؟ تو یہ چیز ان صحابہ کرام میں، تابعین میں، خیر القرون کے لوگوں میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے میرے بعد ہیں، یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین۔ تو یہ بہتر دور جو تھا اس میں ساری قدریں تھیں پورے طور پر۔ صحابی ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر شخص امانت اور سچائی کا نمونہ تھا۔ آج جب کوئی ایک امین آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے جو امانت دار ہے، اس سے معاملہ سمجھو۔ یہ صورت ہوئی، اور اب ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی امانت دار آدمی مل رہا ہے یا نہیں، کوئی سچا آدمی ہے جو مل رہا ہے۔ تو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پورے طور پر یہ بات سمجھی کہ دین ابراہیمی جو آیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ قائم کیا تاکہ یہ توحید کا مرکز زندہ رہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں جس طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہوئیں۔ شروع تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی، ان کے دور سے، کہ وہاں کچھ لوگ تھے یغوث، یعوق، نصر وغیرہ بڑے بڑے بزرگ، جب وہ لوگ مر گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت میں ان کے بت تراش لیے اور پوجنے لگے۔ لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء جب آئے اور اس کا پورا بندوبست فرمایا تو بھی شرک کسی وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہا اور ساری چیزیں وہ آتی رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنی پوری امت کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی کہ وہ شرک سے محفوظ رہ سکیں، بت پرستی سے محفوظ رہ سکیں، پیر پرستی سے محفوظ رہ سکیں، اور کسی کو ما فوق الفطرت مخلوق نہ سمجھیں، بلکہ اللہ ہی کو قاضی حاجات اور سب کچھ سمجھیں۔
تو جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی، اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہر جگہ انہوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہمیں شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور سنت جہاں پورے طور پر موجود نہیں ہے، سنت کی نشر و اشاعت کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی سرزمین کا تعلق اس وقت سمندر کے ورے جزیرے سے قریب ہی تھا، کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس طرف یمن کے راستے سے، کسی طرف اور راستے تھے، اور تجارتی تعلقات جیسا کہ میں نے بتایا ان لوگوں کے ساتھ تھے عربوں کے۔ تو جب یہاں کی بت پرستی دیکھی انہوں نے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا، چنانچہ امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کے دور میں کچھ فاتحین آئے اور انہوں نے سندھ وغیرہ کے علاقے میں، دیبل کے علاقے میں اور بمبئی کے سواحل پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت عمر کے دور میں تین شخص آگے بڑھے، ابو الحکم بن عاص وغیرہ، اور جنہوں نے پوری کوشش کی۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین اور خطاب کے دور کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعداد اور بڑھی۔ پھر حضرت علی کے دور میں کچھ فتنے جاگے، لیکن اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور ہوا اور فتنے کم ہوئے اور حکومت اور مضبوط ہوئی تو بنو امیہ نے جد و جہد کی۔ چنانچہ امیر معاویہ کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا اس میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف جب وہاں کے گورنر بڑے مشرقی صوبوں کے، بمبئی کے، اس طرف ہندوستان کے، سندھ کے، بلوچستان کے، تو اس دور میں جب ظلم کیا وہاں کے لوگوں نے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے سری لنکا گئے تھے یا جنوبی ہند گئے تھے سمندر کے راستوں سے، ان پر ظلم ہونے لگا۔ اور ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے سرندیپ سے لوٹ رہا تھا سیلون کے علاقے سے، تو دیبل کی بندرگاہ پر جو کراچی ہی کی ایک پرانی شکل تھی، وہاں راجہ داہر نے حملہ کر کے ڈاکو اٹھائے اور قتل کیا عورتوں کو بھی، عورتیں چیخیں اور سارے مسائل ہوئے۔ ولید بن عبد الملک تک یہ آواز پہنچی، چنانچہ ولید بن عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم مشرقی صوبے کے، مشرقی زون کے تم ذمہ دار ہو، تم کو بندوبست کرنا چاہیے۔ ہماری لڑکی اور ہمارے لڑکے اور ہمارے جوان جو دین کی دعوت کو لے کر کے گئے تھے، جو تاجر ہیں، جو امن پسند ہیں، جن سے کوئی چیز شر ظاہر نہیں ہوئی، ان پر کیسے وہاں کے ایک ڈاکو نے حملہ کیا؟ چنانچہ محمد بن قاسم ایک 19 سال کا نوجوان منتخب کیا گیا اور وہ گئے، اور آپ کو معلوم ہے سندھ اور ملتان میں سب سے پہلے اسلام پھیلا محمد بن قاسم کے دور میں۔ یہ وہی دور تھا جب اسلام کی اصلی شکل زندہ تھی۔ وہ بہتر دور تھا جس میں قرآن پاک، حدیث رسول، سنت رسول، یہ ساری چیزیں جتنی تھیں ابھی تر و تازہ تھیں، ابھی تک عجمیت، ابھی تک غیر اسلامی رسوم ان میں نہیں آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو بعد میں جنہوں نے دین کی عظیم الشان خدمات کی، اپنے اپنے ذوق اور مسلک کے اعتبار سے وہ ائمہ مجتہدین، ان کا کوئی ذکر اس وقت تک نہیں تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد کے استاد، ان کی صورت یہ تھی 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں، اور 150 میں وفات ہوئی۔ اب اگر 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو بہت جلدی اگر ان کے شاگرد پھیلنے لگے ہوں گے تو 120-30 میں پھیلے ہوں گے۔ بھئی جس روز پیدا ہوئے اسی وقت کیسے پھیلیں گے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 79 میں پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے سن میں پیدا ہوئے۔ بھائی 194 یا 164 میں۔ تو ان لوگوں کے پہلے وہ مختلف ٹولیاں، مختلف فرقے، مختلف افکار، مختلف لوگوں کی طرف انتساب نہیں تھا۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اپنے آپ کو باقاعدہ کھل کر کے کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چل رہا ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ 64 صدی ہجری کے پہلے کوئی مذہب تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی مشہور فلسفی ابن خلدون، تو اس دور میں تاجروں کے ذریعے، مجاہدین کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے اور سفر کرنے والے لوگوں کے ذریعے جو شکل پہنچی وہ بالکل اصلی اسلام کی شکل تھی۔ اسی لیے امام بشاری مقدسی جن کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقانیم
جغرافی کی سب سے مستند کتاب آج بھی یورپ اور امریکہ اور ایشیا میں مانی جاتی ہے اور افریقہ میں ہر جگہ. انہوں نے کھل کر کے لکھا ہے کہ میں 375 میں گیا سندھ اور ملتان میں، تو وہاں یا تو کچھ لوگ ایسے ملے جو حضرت علی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور بقیہ لوگ جو ملے وہ سب کے سب اپنے آپ کو حدیث کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی اہل حدیث کہتے تھے. محمود غزنوی کے دور میں قفال مروزی، شہاب الدین غوری کے چھوٹے یا بڑے بھائی شمس الدین غوری کھل کر اپنے سلسلے میں اپنے لوگوں سے، مورخ فرشتہ نے بھی، چشنامے والے نے بھی، سب نے لکھا ہے کہ کھل کر اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حدیث کی طرف، کہ میں کسی کی تقلید کی طرف نہیں جا رہا ہوں. اور خود ان ائمہ کرام نے اپنی تقلید سے روکا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابھی میں نے ذکر کیا، انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے کہا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آپ کے اقوال کا وہ لکھو جہاں سے میں لے رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھل کر فرمایا کہ جب صحیح حدیث ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قول میرا حدیث کے متعارض ہو تو میرے قول کو دیوار پہ پھینک دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایک کی کچھ باتیں چھوڑ دی جائیں گی، کچھ باتیں لی جائیں گی، سوائے اس قبر والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی ہر بات واجب ہے اور کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. اور احمد بن حنبل نے تو اور کھل کر کے کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو نہ اوزاعی کی. تقلید کا مطلب یہ تھا، اس دور میں تقلید کی یہ شکل تھی بھی نہیں جو آج کل ہے، تکفیر کی حد تک. خانہ کعبہ میں یہ جو عبدالعزیز جب غالب آئے، فہد کے باپ عبدالعزیز، عبداللہ اور فہد کے باپ، تو خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہوتے تھے بیک وقت، کبھی کبھار چاروں جگہ نماز ہوتی تھی. وہ تو تھوڑا سا مسلکی اختلاف، تو مثلا عصر کی نماز ہمارے احناف بھائیوں کی لیٹ ہوتی ہے، وہ لیٹ ہوتی ہوگی، لیکن فجر کی نماز ایسے ہی فجر کی اسفار میں ہے. مگر شافعی اور حنبلی اور مالکی کی نماز فجر کی تو بالکل غلط میں سب کی ہوتی تھی، بیک وقت سب پڑھتے تھے. اور جب عبدالعزیز آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ خانہ کعبہ جو تنہا اللہ کی عبادت کے لیے اور تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بنا ہے، اس میں چیزیں کیسے ہوں. چنانچہ انہوں نے 4 مصلے جب ختم کیے تو ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد نصیف رحمۃ اللہ علیہ جدہ کے، ان سے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے سارے 4 مذاہب کے مصلوں کو ختم کر دیا ہے، اب اگر ہم اپنے علماء پر بھروسہ کریں تو کہیں گے حنبلی مصلح قائم کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بقیہ فقہا کو تو بھلا دیا، صرف احمد کو یاد رکھا. اس لیے تم ایسا کرو، مجھے ایسے امام دو اہل حدیث جو نہ حنبلی ہو، نہ شافعی ہو، نہ مالکی ہو، نہ حنفی ہوں، وہ تاکہ وہ کسی مسلک کی دوسرے کی اتباع نہ کریں بلکہ صرف قرآن و حدیث پر چلیں. چنانچہ انہی کی کوشش سے محمد بن عبد الرزاق حمزہ اور عبد الظاہر ابو السمح اور تقی الدین ہلالی، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک تھے عبداللہ مظہر جو عبد الرحمن مظہر کے بھائی تھے، وہ لوگ ائمہ ہوئے. پھر اس کے بعد خلیفی کا دور آیا، پھر عبد المہیمن کا دور آیا، اور پھر ان لوگوں کے بعد محمد بن سبیل اور عبداللہ خلیفی وغیرہ کا تاریخ ہے. اس تاریخ میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع محدود ہے، اور اس کے باوجود میں ادھر ادھر تیر رہا ہوں، اس لیے کہ موقع تو ملا نہیں کہ اچھی طرح کسی چیز کو باقاعدہ نوٹ کیا جائے. تو اب یہ لوگ اس دور تک پورے طور پر ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتا تھا، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتا تھا. ائمہ کرام حضرت امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں، امام احمد نے امام شافعی کی تعریف میں، اور امام شافعی اور امام احمد نے امام مالک کی تعریف میں، سب لوگوں نے اختلافات معاصرت تھی، اس کے باوجود دین کے کسی معاملے میں جیسے صحابہ کرام کا معاملہ ہے پورے طور پر امت کا اتفاق ہے اور قرآن و حدیث کا اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کبھی دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. صحابہ کلہم عدول، سارے صحابی عادل ہیں، ان سے دین کے سلسلے میں کسی اختلاف کا ثبوت نہیں مل سکتا ہے. سیاسی اختلافات الگ ہیں لیکن وہ سیاست کو دین سے بالکل الگ رکھتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی کے ماننے والوں میں سے کچھ
کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یہودی آئے کہ آپ اجازت دیجئے تو علی کے لشکر کو روک دیں، تو انہوں نے اس طرح بھگایا جیسے کوئی کتے کو بھگاتا ہے، اور یہی صورت حضرت علی نے کی یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہ لوگ ان لوگوں کے سیاسی اختلافات بھی اگر کچھ رہتے تھے تو اس کو دین پہ نہیں آنے دیتے تھے، وہ دشمن کو موقع نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح سے پورے طور پر ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے دیکھا کہ یہ سرزمین ایک پورا بر صغیر ہے، پورا ایک بہت بڑا، اس کو عربی میں قارہ کہتے ہیں، یعنی پورے طور پر ایک مکمل دنیا ہے بر صغیر، جس میں ہندوستان، اور ہندوستان کے اس وقت تمام ٹولیاں وہاں سے لے کر کے ایران تک ہندوستان کا دائرہ کار تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی، سب سے بڑے مغل بادشاہ وہ تھے، انہوں نے افغانستان، ایران کا کچھ علاقہ، ہندوستان کا پورا علاقہ اور سارے علاقوں کے وہ بادشاہ تھے۔ تو یہ علاقے جتنے تھے سب کے سب ہندوستان کے مختلف افکار کے، جہاں 300 زبانیں آج بھی ہوں، جہاں 17 زبانیں آج سرکاری طور پر تسلیم کی جا رہی ہوں، اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی لیے جب حجاج بن یوسف کے ذریعے، محمد بن قاسم کے ذریعے سندھ اور ملتان میں اسلام آیا تو یہاں سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی وہ بڑھنے لگی، اور پھر اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی کا دور آیا، سلطان شہاب الدین غوری کا دور آیا، تو بھی اسلام اپنی شکل میں بہت حد تک آیا۔ پھر لیکن اسلام جب ماوراء النہر کے ذریعے غزات اور مجاہدین کے ذریعے ادھر سے پہنچا پنجاب کی سرزمین میں، تو اس علاقے میں اسلام کی تعلیمات پورے طور پر تھی نہیں، کچھ افکار و خیالات تھے، کچھ رسوم و رواج تھے، وہ رسوم و رواج بھی پہنچے، اور انہی رسم و رواج میں بہت سی چیزیں بدعت کی شکل میں، تصوف کی شکل میں، تقلید جامد کی شکل میں یہاں تک پہنچی کہ مفتی رکن الدین سے جب نظام الدین نے، اولیاء نے مناظرہ کیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ مجلس میں جب صوفیہ کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کیا گیت گانا، موسیقی جائز ہے؟ رقص کا بھی ذکر ملتا ہے؟ تو رکن الدین صاحب کے سامنے نظام الدین نے، جن کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، آدمی ایک ولی ہوتا ہے ان کو اولیاء کا لقب دے رکھا ہے، نظام الدین اولیاء نے احیاء العلوم جو غزالی کی ہے اس کا ایک قول نقل کیا، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ قول عام نہیں بلکہ حدیث ہے، تو حدیث سمجھ کر کے انہوں نے نقل کیا السماع مباح لأہلہ، یہ موسیقی سننا، گیت سننا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ایمان پختہ ہو اور جو اس کی وجہ سے کسی خدشے میں مبتلا نہ ہو۔ تو رکن الدین نے جواب دیا، جو مفتی تھے، کہ تم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، ہم مقلد ہیں، تو ہم کو حدیث رسول کا کیا کام ہے؟ تو مقلد ابی حنیفہ ہستی چورا حدیث رسول چھے بکار کلام امام بیار، تم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، تم کو حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ تم حضرت امام کا قول لاؤ۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ عجیب ہے اس ہندوستان کا حال، عجیب ہے ہمارا حال کہ ہم تو حدیث رسول پیش کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ۔ تو یہ چیزیں اسی دور سے تھیں، لوگوں کے اندر تمیز تھی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط، جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز صحابہ کرام سے ثابت ہوتی تھی، اس کے لیے کمزوری کے باوجود لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا ایک بادشاہ کا جس کا نام محمد تغلق تھا، تغلق خاندان۔ محمد تغلق پہلا شخص ہے خلافت بنو امیہ وغیرہ کے بعد جس نے اسلامی نظام قائم کیا دلی میں۔ ایک دن میں 11 آدمیوں کو ذبح کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، توبہ کرائی گئی، وہ توبہ پر نہیں آئے، چنانچہ 11 آدمی قتل کر دیے گئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نماز فرض ہے، اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑتا رہتا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ اور محمد تغلق نے جتنی بھی درگاہیں تھیں، ان میں جتنی ڈفلیاں بجتی تھیں، جتنا رقص و سرود ہوتا تھا، ان سب کو ختم کیا اور وہاں کے پیرزادوں کو مؤذن یا امام بنوا دیا، اور وہاں کے جو اور نگراں تھے ان کو کسی اور کام میں لگا دیا تاکہ یہ لعنت ختم ہو۔ اور پورے طور پر مورخین میں، چاہے وہ مسعود عالم ندوی ہوں، چاہے خلیق احمد نظامی ہوں، اور چاہے تارا چند ہوں، جتنے مورخین ہیں سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محمد تغلق نے صحیح اسلام کی شکل وہاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے غلط مورخین نے، خاص طور پر جو صوفیہ تھے مورخین میں، انہوں نے محمد تغلق کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہی ہیں کیونکہ تصوف کی جو غلط شکل تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ ایسے ایسے
ایسے الزامات لگائے ہیں جتنا الزام ہندوؤں نے نہیں لگایا. صورت یہ ہوئی تھی محمد تغلق کی کہ ان کے دور میں امام ابن تیمیہ جن کی جو 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے، لیکن اس دنیا میں علم، دین، شریعت، سنت کے مجدد تھے، ان کے ایک شاگرد عبدالعزیز اردبیلی گئے اور کئی سو کتابیں حدیث کے لے گئے. ان سے محمد تغلق متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ ان پر عمل کرنا شروع کیا، قبروں کو ڈھایا اور صحیح اسلامی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی. آئین حقیقت نما میں اکبر شاہ خان عجیب آبادی، جن کا رجحان قادیانیت کی طرف تھا، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنت کے احیاء، سنت کی تجدید اور توحید کی تطہیر اور اسلامی عقائد کی تنظیم اور یہ ساری کوششیں شروع ہوئیں، آج کی نہیں ہیں. یہ تو بعد کے دور میں ہمیشہ ایک چیز جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی کوپل رہتی ہے. ایک املی کا بیج آپ ڈالتے ہیں تو اتنا بڑا پتا نکلتا ہے، پھر رفتہ 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 وہ املی کا اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے اور اس میں اتنے اتنے پھل آتے ہیں اور 50 سال وہ رہتا ہے، بلکہ سینکڑوں سال رہتا ہے. اسی طرح سے اسلام کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اسلام کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخیں ساری جگہ پھیلی ہوئی. تو اب اسلام کی شروع میں جو تجدیدی کوششیں ہوئیں محمد تغلق کے دور میں، شہاب الدین غوری کے دور میں، اسی طریقے سے اس کے پہلے جہاں مورخ فرشتہ نے اور چشنامے نے اور اسی طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ کوششیں رفتہ رفتہ یہاں کے ہند اجتہاد، پوری جد و جہد کرنا. تو یہ کسی بھی شخص کو، انسان کو ہر دور میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ محنت کر کے مجتہد بنے. تو جو چیز انسان اپنی محنت سے، تقوی و ورع کے ساتھ محنت کر کے بن سکتا ہے، وہ تو صرف 4 آدمیوں میں محدود رہ گیا. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، صرف 4 آدمی مجتہد ہو سکے. یعنی پوری امت کو جس کی اجازت دی گئی تھی، پوری امت ادھر ادھر چلی گئی کنویں میں، گہرائی میں، اور صرف 4 آدمی بچے جو محنت کر کے، جبکہ ان کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد نے 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے. 2/3 مسائل میں ان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے مجتہد تھے. شاہ ولی اللہ کے بارے میں ایک مولانا غلام یحییٰ کانپوری تھے، بہت بڑے فلسفی استاد، میرے استاد علامہ نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. وہ کہتے تھے کہ اگر ولی اللہ، شاہ ولی اللہ پہلے دور میں ہوتے تو یہ 5ویں مجتہد ہوتے. یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ بہت ائمہ اربعہ کے مقام کو پہنچے. تو یہ ہماری امت کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس امت کی، اس دور کی، کہ جو اجتہاد ہر شخص پر کے لیے جائز ہے اور محنت کرنا چاہیے اس کو تو ہم نے گھیر دیا 4 ائمہ میں بس. اور نبوت اور رسالت جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو عطا کر دی. یہ ایک قابل غور نکتہ ہے اور محسوس کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے وہ تسلسل پورا جو نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ علیہ وعلی نبی علیہ السلام آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں اور آپ پر وہ اتری ہوئی دوسری وحی غیر مطلوع حدیث کی شکل میں آیا. یہ تسلسل آ کر کے یہاں مکمل ہوا. اب اس تسلسل کے مکمل ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار دیے گئے ہیں، آخری نبی، آپ کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بعض جگہ اور روایات ہیں تو فلاں ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا، چاہے مسلمہ ہو اور چاہے غلام احمد قادیانی. سن لیجیے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. تو اب اللہ کے رسول پر جب دین کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اب کیسے دین زندہ رہے گا؟ رسول تو آئیں گے نہیں، مشکلات پیدا ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم اگلی امتوں کی طرح تم بھی بدعات کا ارتکاب کرو گے. ایک ہاتھ، ایک بالش، یہاں تک کہ وہ اگر کسی گوہ اور چوہے کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو بھی گھسو گے تم بھی، تو باتیں تو زندہ رہیں گی. اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین
العالمین نے خود اور رب العالمین کے حکم سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. رب العالمین نے تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ تم میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو جب بھی لوگ دین کے صراط مستقیم سے اور شریعت کے اس تسلسل سے سر نکالیں تو فوراً روک دیں ان کو، اور جو کچھ شریعت ہے قرآن و حدیث کی شکل میں اس کو اور صحابہ کرام کی سیرت کی شکل میں اس کو پیش کریں. یہ گروہ ایسا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی لا تزال من امتی طائفۃ، میری امت میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا زندہ رہے گا جو دین میں جو چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کی جائیں گی ان سے صاف کرے گا، دین کا دفاع کرے گا، سنت کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے گا. اور شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب خارجیوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جن حدیثوں میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے فضائل تھے، شیعوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جن میں ابو بکر اور عثمان اور عمرو بن عاص اور عائشہ کے فضائل تھے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو اپنی قیاس اور رائے پر چلتے تھے جب ان حدیثوں کا انکار کیا جو حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے مروی تھیں اور جن کو اخبار احاد کہتے تھے اور حدیثوں کو، تو اس دور میں امام شافعی نکلے مکہ سے اور مصر تک انہوں نے دورہ کیا. کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کو انہوں نے بحمد اللہ شکست دی ہو اور ثابت نہ کیا ہو کہ سنت حدیث چاہے اخبار احاد ہو چاہے اخبار متواتر اس پر فرض ہے عمل کرنا. ہر جگہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ارائیتین کا جو ہم لوگ سب ہیں، ایک طبقہ پیدا ہو گیا ارائیتین کا، ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ. وہ کہتے تھے فرضی مسائل. یہ بتائیے مولانا صاحب اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس قسم کے فرضی مسائل سے روکا ہے. فرمایا ہے جو مشکل پیدا ہو جائے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم سے پوچھ لو، لیکن فرضی مسائل مت پوچھو. تو ان فرضی مسائل والوں کا لقب پڑ گیا ارائیتین، یعنی ارائیت لو کان کذا لکان کذا، یہ بتاؤ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اس سے روکا ہے شریعت نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ سوال کرنے سے، زیادہ قیل قال سے، زیادہ بحث و مباحثے سے روکا ہے. تو ان کا بھی مقابلہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اخبار احاد کا انکار کیا. ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا تھا امام مالک کے شاگردوں کا، وہ کہتا تھا کہ مدینے کا جو عمل ہے تعامل، سنت بھی اس کے خلاف ہو تو اسی پر ہم عمل کریں گے، سنت چھوڑ دیں گے. امام شافعی کے استاد تھے امام مالک، لیکن شافعی نے امام مالک کے ماننے والوں کے اس عقیدے کی بھی مخالفت کی، ارائیتین کی بھی، اور ان کا لقب پڑ گیا ناصر الحدیث. یہی صورت وہاں ہوئی ہندوستان میں، انڈونیشیا میں. مجھے موقع نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں چاہوں، یہ اس کے لیے تو ایک مکمل وقت ہونا چاہیے، طلبہ ہونے چاہیے تاکہ سوال جواب کریں اور بات آگے بڑھے. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ تو ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بس ابھی سوال جواب بھی تو ہے اور سب لوگ بھوکے بھی ہیں، سوچتے ہوں گے کہ اب یہ بھوکا ماریں گے رات بھر، سردی کی رات آ رہی. تو بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا وہ تسلسل باقی رہا اور اس تسلسل کا بقا قیامت تک ضروری ہے. کیا ہے ناصر الحدیث ہندوستان میں جو آپ نے ذکر کیا؟ ہاں بڑی مشکل ہے. تو یہ تسلسل پوری دنیا میں باقی رہا. اب یہ سب ہندوستان کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر آپ بیٹھیں میرے ساتھ یا کوئی اور وقت نکالیں تو اس تسلسل کا پورے طور پر انڈونیشیا میں بھی میں نے مطالعہ کیا ہے اور ادھر مغرب کے ممالک میں بھی میرا مطالعہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حافظے کو محفوظ رکھے اور عمل و تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے مالیشیا میں بھی، مصر اور اس طرح سے ممباسا وغیرہ کے علاقے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تسلسل باقی نہ رہے. دین قیامت تک کے لیے دین ہے، شریعت قیامت تک کے لیے شریعت ہے، قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے حجت ہے، محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تسلسل ختم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ تسلسل پورے طور پر زندہ رہا. ہندوستان میں اگر شاہ ولی اللہ کا ذکر کریں، آپ ملا معین سندھی کا ذکر کریں، تو آپ کو بعد کے ادوار میں سنت کی جو خدمت ہوئی، رشید رضا جیسے لوگ، عبدالعزیز خولی جیسے لوگ، ہندوستان کے مناظر احسن گیلانی جیسے لوگ جو اہل حدیثوں کو صدرم قلیل سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس تسلسل نے ہندوستان میں حدیث کو زندہ رکھا. میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے 20 عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں جا کر کے حدیث کی تعلیم لی. ایک تو شیخ عبدالعزیز کے استاد شیخ سعد بن عتیق، ان کے استاد اسحاق بن عبد الرحمن، اور شیخ محمد عثیمین کے استاد علی بن الوادی ابو الوادی. جنوب یعنی جیزان وغیرہ کے مصلح کبیر
جو محمد بن عبد الوہاب کے بعد اس دور کے سب سے بڑے مصلح رہے ہیں، عبداللہ قرعاوی، اسی طرح سے عبدالعزیز راشد، عبداللہ علی قوعی، علی مدہش، عبداللہ قصیر، یہ سب لوگ گئے اور حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ حسین انصاری سے ان لوگوں نے درس حاصل کیا، وہیں سے یہاں حدیث کی تعلیم پہنچی۔ تو جب 1918 میں رشید رضا کے پاس عبدالعزیز راشد وغیرہ گئے کہ ہم لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو کہا حدیث کہیں نہیں ہے سوائے ہندوستان کے، ہندوستان میں جاؤ۔ وہاں سے لوگ زبیر آئے عراق، وہاں سے جہاز پر اٹھے ہندوستان گئے، اور ہندوستان جانے کے بعد انہوں نے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے شاگرد مولانا احمداللہ صاحب پرتاپ گڑھی سے پورے طور پر درس حدیث لیا، اور پھر آئے تو مصر میں آ کر کے انہوں نے جماعت انصاری سنت المحمدیہ قائم کی۔ اسی طریقے سے شیخ سعد بن عتیق جو یہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، انہوں نے مکے میں بھی بیٹھ کر کے درس دیا اور جگہوں پر بھی، اور یہ تاریخ پھیلی۔ تو ہندوستان میں جو حدیث کی نصرت اور حدیث کی نشر و اشاعت اور اس تسلسل کے قائم رکھنے کا فریضہ انجام دیا گیا ہے، اس میں سیاسی لوگوں میں تو محمد تغلق، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، قفال مروزی محدث ان کے استاد، ان لوگوں نے، اور اسی طریقے سے اکبر شاہ استھانہ کے نواب، اور اسی طرح سے بھوپال کے نواب اور عالم اور مجتہد نواب صدیق حسن خان، اور حیدرآباد کے نواب وحید الزماں، اور اسی طریقے سے اور لوگ ہیں، میں اس تعداد میں اگر جاؤں تو رات بیتے گی۔ لیکن تسلسل کے ساتھ جو حدیث کا یہ تسلسل، سنت کا تسلسل، سنت کا اور حدیث کا اور توحید کا اور قرآن کا دفاع سب سے زیادہ اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ذریعے ہوا، وہ دو شخصیتیں تھیں ہندوستان میں۔ ایک تو شیخ نذیر حسین محدث دہلوی، جن کا لقب پڑ گیا ایٹومیٹک، جس کو عربی میں کہتے ہیں تلقائین، شیخ الکل فی الکل، شیخ العرب والعجم، جن کے شاگردوں کا ذکر بھی کیا میں نے۔ تمام چیزوں میں حدیث، تفسیر، فقہ، یعنی فقہ میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کہ ان کو فقہ حنفی کی جزیات پر جتنا عبور تھا کسی عالم کو عبور نہیں تھا۔ یہی صورت مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اپنے دور میں، جتنا زیادہ جزیات پر ان کو عبور تھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کو عبور نہیں تھا۔ تو یہ آ کر کے خدمت میں سمٹ گئی دو شخصیتوں نے، ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی پیدائش ہوئی 1220 میں اور وفات ہوئی 1320 میں، یا پیدائش ہوئی ان کی 1808 میں اور وفات ہوئی 1901 میں، اور یا شیخ حسین ابن محسن الانصاری الحدیدی الامانی جو حدیدہ صنعاء کے تھے، نواب صاحب آئے تھے، ان کا جہاز خراب ہو گیا تو وہ حدیدہ میں اترے، وہاں کی کتابیں نقل کی، شیخ حسین بن محسن الانصاری محدث کو لے گئے، ان کی پیدائش، ان کی وفات وہاں 1327 میں ہوئی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد اور ان کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ آج تک 1320 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 1901 میں، آج تک ان کو کوئی بھلا نہیں سکا۔ انہی کے شاگردوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری چیزوں کا ترجمہ کیا۔ اور سن لیجئے ان کی وفات کو کتنے دن ہوئے آپ سمجھ گئے؟ اس وقت 1425 ہے نا، 1320 میں وفات ہوئی تو 105 سال تو انہی کو ہو گئے، اور 70 سال وہ درس دیا انہوں نے، تو 75 اور 5 80، 180 سال وہ ہو گئے۔ اور اس کے پہلے شاہ اسماعیل اور ان کے دادا شاہ ولی اللہ اور ملا معین، ان لوگوں نے جو درس دیا، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہی کو ہو گئے ان کی جد و جہد میں 200 سال۔ اب جو لوگ اس انداز کی الٹی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلک سنت یا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے یا اہل حدیث کا یا سلفیوں کا جو طریقہ ہے وہ 100 سال کی یا 75 سال کی پیداوار ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی نامناسب بات ہے۔ آدمی کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، اور تاریخ تو آپ سے انصاف کرا لے گی، تاریخ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی۔ تاریخ عجیب ہے، یہ اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی منصف چیز ہے کہ رفتہ رفتہ پورے طور پر سب آ جائے گی اور سب کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، جنہوں نے سب سے پہلے اقامتی درسگاہیں ہاسٹل والی
قائم کی آرامیں، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھنے کا معاملہ آیا تو انشاءاللہ خان انشاء جو اس دور کے بڑے ادیب تھے انہوں نے کھل کر کہا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کوئی ضرورت نہیں، علامہ محمد ابراہیم آروی کا مدرسہ احمدیہ آرا کافی ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھنا چاہا تو علماء نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ علامہ شبلی نعمانی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیرت رسول لکھنے کی، سیرت رسول قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی، 1930 میں وفات ہوئی تھی، میاں صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے، اور وہ کتاب کافی و وافی ہے اردو میں، اور یہ حقیقت ہے آج تک سیرت رسول پر رحمت للعالمین سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، آپ لوگ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، تینوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگردوں میں امام عبداللہ غزنوی، علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، اسی طریقے سے علامہ عین الحق پھلواروی، اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ عبد المنان محدث وزیر آبادی، ان لوگوں نے جگہ جگہ بیٹھ کر ادارے قائم کیے اور طلباء کو حدیث اور قرآن کا درس دیا، اور پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلا جو پورے ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، انڈونیشیا میں، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے مدینے میں جو دارالحدیث ہے، یہ آ کر کے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد دہلوی، انہوں نے یہاں دارالحدیث کھولا، آج بھی سب سے بڑا ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح دارالحدیث جو اجیاد میں وہاں مکے میں ہے، یہ بھی ان کے شاگردوں نے آ کر کے کھولا، بعد میں محمد بن عبد الرزاق وغیرہ نے اس کی محنت کی۔ یہاں سے لوگ گئے کہ 4 پریش تھے ان کے پاس، نواب صدیق حسن خان کے پاس، جو شب و روز حدیث اور تفسیر کی نشر و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ 332 کتابیں خود انہوں نے لکھی، گھروں میں بھیجتے تھے، جو آدمی بلوغ المرام زبانی یاد کر لے اس کو 30 روپے کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے جاری کرتے تھے۔ 30 روپے اس دور کا جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 1307 میں ان کی وفات ہوئی، 1892 30 روپے اس وقت کیا ہوگا؟ جو مشکات یاد کر لے اس کو 50 روپے، اور جو صحیح بخاری یاد کر لے اس کو 100 روپے، اور اس کے علاوہ یکجا منافع جو مولانا عبدالوہاب نابینا دہلی وغیرہ نے سب کیا تھا۔ تو یہ لوگ پورے طور پر ناصر الحدیث اگر ہندوستان میں کسی کا لقب دیا جا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی ظلم کے، اور بغیر کسی مبالغے کے، اور بغیر کسی تاریخی غلطی کے، تو حقیقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا تھا دور سلف میں، ظاہر ہے ان کا مقام اتنا بڑا تھا۔ ان کی کتاب الرسالہ آج بھی اصول فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، جماع العلم اور چیزیں۔ اسی طرح سے امام میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین میں 200 سال پہلے حدیث کے مجدد ہیں، اور ناصر الحدیث کے لقب کے صحیح مستحق ہیں، مبالغے کے بغیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ادعائیت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ میں حکمت اور موعظت کا طریقہ استعمال کرے، اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہم قبول کر لیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالی ہمیں حق بنا کر کے حق دکھا اور ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل بنا کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دی۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس مسجد میں یہاں موجود ہیں ان کو اجر عطا فرما اس مجلس کا، اور یہاں جو کچھ انہوں نے سنا ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے، میری زبان سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہو تو اس کو معاف کر دے اور مجھے اس کی تصحیح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ اپنے وطن سے آئے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، پھوپھیاں، ممانیاں سب وہاں ہیں، ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھ۔ یہاں کے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنی روزی ٹی وی میں، ویڈیو میں، بیڑی میں، سگریٹ میں برباد نہ کریں، 2 پیسے بچا کر کے جائیں، اور جہاں کہہ رہی ہیں وہاں حلال روزی کا ایک ذریعہ ان کا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حلال روزی میں برکت دے، ان کے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان پر قرضے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ رب العالمین ان کو جذباتیت سے بچا، ایمانداری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مدد اور توفیق سے ہمیشہ ان کو نواز، اپنی مدد و توفیق سے محروم نہ رکھ۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، تہمت تراشی سے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنے سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین مسلمان جہاں جہاں مظلوم، چاہے جہاں مظلوم، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو ختم کر۔ اللہ تعالیٰ ہم اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ اب ظلم جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے، تیرے رسول نے فرمایا ہے
کہ مظلوم کی دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں۔ تو اب اتنی مظلومیت ہماری ہے، لیکن ہماری بددعا اتنی ناکام ہو گئی ہے توحید چھوڑنے کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے، اخلاقیات میں درستگی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ہماری بددعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ظالم پورے طور پر پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، خود مسلمانوں کے ہاتھ سے نیست و نابود کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہے، کھلا اعلان کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری لاٹھی نے ابھی ظالموں کو نہیں کچلا۔ تو اپنی انصاف کی لاٹھی سے، اپنے انتقام کی لاٹھی سے ان کو اس طرح کچل کہ ہمیشہ عبرت حاصل کریں، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، حامان کی طرح، ابو جہل کی طرح، امیہ بن خلف کی طرح۔ اللہ تعالیٰ یہ ظالم فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے، نمرود سے بھی زیادہ ظالم ہے، ابو جہل سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا اور پوری کائنات کو اپنے شر اور اپنے ظلم اور اپنی صفا کے سبب دیا ہے۔ ان سے پاک کرنا اسلامی دنیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیں کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کو ذکر کیا ہے، لیکن ان سوالات کے سلسلے میں ایک اسلامی اصول میں آپ کو بتا دوں۔ ایک شخص جس سے سوال کیا جائے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ان مسائل کا ان کو علم ہو جو سوال کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس کا معقول جواب دے، اور اگر علم نہیں ہے تو اس جذبے میں کہ مجھے علامہ لوگ نہیں کہیں گے، اس کا جواب ہر حال میں دے دے غلط۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل پوچھے گئے۔ ظاہر ہے نصوص قرآن و حدیث جس کے ہیں ان میں کوئی کیا پوچھے گا، تو موجود ہے قرآن حدیث میں، لیکن اجتہادی مسائل میں 40 مسائل پوچھے گئے۔ 36 کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری، مجھے علم نہیں، اور 4 کا جواب دے دیا۔ جب وفات کا وقت آیا تو روتے تھے، سکتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ نے تو مدینہ بھی نہیں چھوڑا، زندگی بھر حدیث کی اور قرآن کی خدمت کی۔ کہا وہ جو 40 مسائل پوچھے گئے تھے، 36 کے بارے میں نے لا ادری کہہ دیا تھا، وہ تو اچھا تھا، اللہ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن 4 کا جو جواب دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے، ان سے 100 مسائل پوچھے گئے، ہر ایک کے جواب میں وہ کہتے رہے لا ادری لا ادری لا ادری، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں اگر مجھے اس کا علم ہوگا تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نہیں ہوگا تو میں معذرت کر دوں گا، اس لیے کہ لا ادری یعنی مجھے علم نہیں، یہ بھی علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے اس تعلق سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اسلام ہندوستان کے اندر صوفیہ کے ذریعے سے پہنچا، بالخصوص اس میں نام ذکر کیا گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اور یہ چاروں سوال ایک ہی معنی کے ہیں۔ ایک ہی معنی کے۔ کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی سچی شہادتیں، سچی گواہیاں چاہیے، اور اس کے لیے پورا پروف چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پروف کے بغیر کسی دور میں قبول نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کا تسلسل کن مراحل سے گزرا، اور ایک مرحلہ میں نے بتایا تھا جو ماوراء النہر یعنی بخارا وغیرہ کے راستے سے آیا، اس میں کچھ صوفیہ کا دخل تھا۔ ان سارے لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کوئی صحیح حسن ثابت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عموماً موضوع اور ضعیف ہیں، جیسے ابھی میں نے شیخ نظام الدین اولیاء کا قول نقل کیا تھا۔ اسلام جو پھیلا، جب اسلام کوئی ہوگا تب تو پھیلے گا۔ ان صوفیہ کے پاس اسلام کی صحیح شکل نہیں تھی، بلکہ شکل یہ تھی کہ ہندوستانی جوگ جو ہندو اور بدھسٹوں میں
اور ہندوؤں کے خاص طور پر سناتن دھرمیوں میں ہندوؤں میں 4 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو سناتن دھرمیوں کا ہے جو مکمل طور پر بت پرست ہے. ایک طبقہ آریہ ورتیوں میں ہے جو بت پرست تو ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا سا عقلی تقاضے بھی ہیں. اور ایک طبقہ آپ جانتے ہیں سکھوں کا ہے. وہ سکھ اس اعتبار سے ہندو ہیں کہ وہ بھی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی 12-10 گرو ہیں. اور چوتھا طبقہ جینیوں کا ہے جو لوگ کوئی بھی یہاں تک کہ ناک پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا آ کر کے جراثیم آ کر کے مر نہ جائے. مگر کہیں مظلوموں کو قتل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو نہیں کوئی گناہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چاروں طبقے پورے طور پر جن تعلیمات سے بدھسٹوں کا طبقہ، جینیوں کا، سناتن دھرمیوں کا، آریہ ورتیوں کا، سکھوں کا 12 گروؤں کی بانی اگر آپ نکال کر کے معاف فرمائیں ہمارے صوفیہ کے اقوال اور ان کے خیالات سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو گرو نانک جن کا نام عبد المجید تھا، وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے متاثر تھے ان میں ایک عقیدہ تھا وحدت الوجود کا. تو اس دور میں جو حضرات صوفیہ جن سے وہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، سارے دین ایک ہے اور تم ہندو رہو، سکھ رہو، مسلمان رہو، ہر حال میں مکتی تمہاری ہوگی اگر تم خلق خدا سے محبت کرتے ہو. تو صوفیہ نے اپنے دور میں جن لوگوں کو مرید بنایا یقیناً ان کی مریدی کی وجہ سے وہ لوگ ان کے حلقے ارادت میں داخل ہوئے اور بعد میں ان میں سے جن لوگوں کو موقع ملا قرآن و حدیث کے مطالعے کا وہ سنبھل گئے. لیکن جن لوگوں کو موقع نہیں ملا وہ اسی طرح شرک پر اور وحدت الوجود پر رہے. لیکن ان صوفیہ کی درگاہوں میں، ان صوفیہ کے شاگردی میں، ان صوفیہ کے حلقوں میں کوئی آدمی سچا موحد اور متبع سنت مسلمان نہیں ہو سکا. مثلا ایک بڑی درگاہ ہے بہار میں، بہار کے لوگ ہوں گے، پھلواری جس کو پھلواری شریف کہتے ہیں، اجمیر جس کو اجمیر شریف کہتے ہیں، اور دیواں جس کو دیواں شریف کہتے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہ ہو دیواں میں رنڈیوں نے کچھ سال پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہمیں یہاں کے سجادہ نشین محمود صاحب نے رقص سے روک دیا ہے، ڈانس سے، اور ہماری روزی کا یہی ذریعہ ہے. تو سیکولر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہ روکا جائے، ان کو حریت دی جائے. تو میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے، مولانا آزاد سے انہوں نے بتایا کہ وہ گئے تھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں. تو نظام الدین شیخ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے اور وہ ناچ جائز کرا دیتے تھے، رنڈیاں بھی آتی تھیں. تو علامہ شبلی نعمانی ادیب تھے، باذوق تھے، غزل بھی لکھتے تھے. تو ان کے اہتمام میں اکرام کے لیے انہوں نے ایک مجلس منعقد کی ڈانس اور میوزک کی. اب وہ اتفاق سے کہیں فوٹو میں یا کسی میں جو ڈانسر تھی رنڈی وہ جانتی تھی اور وہ منسوب تھی اہل سنت والجماعت کی طرف، یعنی شیعہ نہیں تھی. تو جب وہ آئی تو کہا واہ علامہ شبلی کیا آپ نے الفاروق لکھی، کمال کر دیا. تو علامہ شبلی کہتے ہیں مولانا آزاد سے کہ میری آرزو ہوئی اس وقت کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اسی میں دفن ہو جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ماحول جس میں اس انداز کی چیزیں ہوں، اغانی، میوزک، جہاں حدیث نہ ہو، جہاں قرآن نہ ہو، جہاں سیرت سلف نہ ہو، اور جہاں پورے طور پر گرو نانک سے سارے لوگوں کی تقدیس ہو، اور جہاں یہ تصور ہو سارے ادیان ایک ہیں، وہاں اسلام نہیں پھیل سکتا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال ہے بس السلام علیکم نہ پڑھی ہو تو کر چکے ہیں، سوال پڑھیے. ایک طویل مدت تک آپ کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہے جی، مہربانی کر کے جماعت اسلامی کی دینی حقیقت پر روشنی ڈالیں. میرا تعلق جماعت اسلامی سے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہا. جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت اس کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی کی تھی، دوسری شخصیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی، تیسری شخصیت مولانا عبد الغفار حسن کی تھی، چوتھی شخصیت مولانا عبد الجبار غازی کی تھی. یہ تنظیم
47 کے پہلے کچھ دن پہلے بنی اور پھر یہ لوگ پاکستان چلے گئے. یہ لوگ پاکستان کے بھی مخالف تھے لیکن وہاں پہنچ کر کے انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور ایک دور ایسا آیا جس میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کیا ایوب خان کے خلاف. یہ ساری چیزیں ہوئیں. جماعت اسلامی ہندوستان بر صغیر ہند و پاک میں جماعت اسلامی اور مصر میں الاخوان المسلمون اور ترکی میں حزب السلامہ اور یہ تینوں جماعتیں پورے طور پر مکمل طور پر یہ ثقافی کلچرل جماعتیں ہیں. ان کے پاس عام طور پر جدید موضوعات پر تصنیفات ہیں لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے جس نے توحید خالص کی دعوت دی ہو یا سنت صحیحہ کی دعوت دی ہو. ہر جگہ اخوان مسلمون میں امام حسن بننا اور اسی طرح سے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کی شکل یہ تھی کہ وہ ختمی طریقے کا رقص ہوتا تھا صوفیہ کا, وہاں مجلسوں میں رقص تک کرتے تھے. جماعت اسلامی ہندوستان کی اس میں عقل پرستی زیادہ تھی اس لیے کہ مولانا مودودی یہاں حیدرآباد کے لوگ موجود ہوں گے. حیدرآباد میں دائرۃ الترجمہ تھا جس میں مولانا مودودی تھے ملازم باقاعدہ اور وہاں کا پرچہ بھی نکالتے تھے. تو دارالترجمہ میں انہیں میکیاولی اور ہیگل کی کتابوں کے ترجمے کا دیکھنے کا موقع ملا. اس کا اثر پڑا چنانچہ انہوں نے دین کی سیاسی شرح کی. میں جماعت اسلامی میں کو نہ تو کافر کہتا ہوں اور نہ جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی زیادہ بات کہنا چاہتا لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. نہ میرا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے جماعت اسلامی سے رہا ہے نہ ایک سیکنڈ کے لیے اس جماعت سے رہا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں, بلکہ میں ان تنظیموں کو جو احزاب کی شکل میں ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کرتی ہیں ان ساری حزبیات سے ان ساری حزبی تصورات سے الگ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جہاں تک جماعت اسلامی کے افکار و خیالات پر تبصرے کا تعلق ہے ایک بڑی مشکل ان لوگوں کے ہر جگہ ہے. ابھی ان کے ایک مصنف نے جامعۃ الفلاح میں جو مدرس ہے اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رجم کا جو متفقہ مسئلہ ہے زانی شادی شدہ زانی کے رجم کا اس کا انکار کیا. اسی طرح سے ان کے اکثر مصنفین نے احادیث جو عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا. مولانا ابوالعلا مودودی نے صحیح بخاری پر عجیب تنقیدیں کی اور اخبار احاد یعنی احادیث کا جو بڑا ذخیرہ ہے اس میں شک پیدا کیا. یہی کیفیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے. میں مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بیعت کرنی جائز ہے؟ بیعت دو ہے, ایک بیعت توبہ اور ایک بیعت جہاد. اچھی طرح سمجھ لیجیے. بیعت توبہ انبیاء تک ختم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے کے آڑ سے اور مردوں سے سامنے بیعت کرتے تھے. سب سے پہلی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی مدینے میں کے لوگ جب آئے تو بیعت اولا بیعت ثانیہ اس میں بیعت توبہ لی اور یہ اس کو بیعت النساء کہا گیا کہ جب میں آؤں گا تو اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو تم جیسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو بچوں کی ویسے ہی میری حفاظت کرنا. اور بیعت توبہ لیتے تھے عورتوں سے مردوں سے, لیکن عورتوں سے اس طرح نہیں جیسے پیر لیتے ہیں سامنے بٹھا کرتے, بلکہ پردے سے ان سے اقرار کراتے تھے کہ نہ تو زنا کرو گی, نہ چوری کرو گی, نہ کوئی تہمت لگاؤ گی کسی پر, نہ نافرمانی کرو گی شریعتوں کی. یہ تو ہے بیعت توبہ جو انبیاء پر ختم ہے کیونکہ نبی ہی معصوم ہوتا ہے جو کسی کو توبہ کرا سکتا ہے. یہ چیز عیسائیوں میں بپتسمہ کی شکل میں ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں. بپتسمہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عیسائی جا کر کے اپنے پیر سے اپنے راہب سے سارے گناہ اپنے بتاتا ہے, ہم سے یہ غلطی ہوئی, زنا ہوا, چوری ہوئی, فلاں فلاں, تو وہ بپتسمہ دیتا ہے, ختم. لیکن شریعت میں بپتسمہ کی کوئی اجازت نہیں ہے. شریعت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کے عیب پر پردہ ڈالا اسے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. ایک روایت ہے باقاعدہ کہ مومن کوئی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا, کہے گا تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں, 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 تو ڈر جائے گا کہ اب جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے گناہ ہوا تھا لیکن تم نے چھپا دیا تھا, پردہ ڈال دیا تھا, آج میں بھی پردہ ڈال دیتا ہوں. تو اسلام میں بیعت میں اس انداز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایک ہے بیعت جہاد. بیعت جہاد کی شکل, جہاد کا لفظ بڑا خطرناک ہو گیا ہے یہاں. نہایت ٹٹ پجیے, جاہل, گنوار, جذباتی چند پیسے جمع کر کے اور جہاد کا نام لیتے ہیں. جہاد جوہد سے ہے. جوہد کے معنی ہے پوری محنت مشقت کرنی. اس محنت مشقت میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, اپنے عمل کی اصلاح کریں,
اخلاقیات کی اصلاح کریں پورے طور پر، اور پھر مکمل طور پر پوری مسلم سوسائٹی کو اس قابل بنائیں کہ یہ کبھی اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمت نہ ہار بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے 13 سال دور نبوت میں صرف اپنی امت کی تربیت کی، اپنی امت کی تربیت کی۔ جب سمیہ کو قتل کیا مشرکین نے، اور جب یاسر کو قتل کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبر کرو یا یاسر کی اولاد، ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ انتقام نہیں لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرنا چاہا، آپ نے فرمایا خاموش رہو، یہ تربیت کا دور ہے۔ بعد میں اعلان کی نوبت آئی۔ تو پورا 23 سالہ دور نبوت تربیت کا دور ہے۔ ہماری زندگی 23 سالہ دور نبوت سے زیادہ مناسب ہے، مشابہ ہے مکی زندگی سے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، بھائیوں کی، مسلمانوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کی کھال بھی کوئی ادھیڑ لے تو بھی ایمان نہ چھوڑیں، تو بھی ایمان نہ چھوڑیں، تب اس کے بعد موقع آتا ہے اور امام منتخب ہو جائے، جو امام پوری خوبیاں، پوری صلاحیتیں ہوں، تب تو جہاد بالسیف کی نوبت آتی ہے، آخری درجہ ہے۔ آپ پرائمری نہ پڑھیں، میڈل نہ پڑھیں، +2 نہ پڑھیں، BA نہ پڑھیں، MA نہ کریں، اور ایک بیگ PhD کر ڈالیں۔ الف بے کچھ نہ آئے، ABCD کچھ نہ آئے، اور ایک بیگ آپ PhD میں داخلہ لے لیں، تو یہ جہاد دین کے دعوت کے بنیاد کی آخری کلاس ہے۔ جب تک ساری کلاسیں پہلے کی طے نہ کر لے تب تک اس کی ہر کے لیے تم دنیا میں کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جن لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جیسے نام پسند کو دین قرار کر رہے دشمن، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے ان چیزوں سے۔ اور کوئی چیز بیعت، ہاں تو بیعت، دوسری بیعت جہاد ہے۔ اب اس کے علاوہ صوفی کی بیعت، ہمارے بھائی جنہوں نے لکھا ہے اپنے آپ کو کہ میں اہل سنت والجماعت، مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اصل میں مشکل یہ ہے، ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت نام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول کی سنت، حدیث اور اسوہ آنے کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں فوراً، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا۔ اور جماعت صحابہ کا جو طریقہ تھا، الجماعت سے مراد آج کی جماعت نہیں ہے، یہ پورے طور پر حوثائیوں کی جماعت کے ساتھ اکٹھا بیٹھ گئے، اتنے لوگ اکٹھا تو بازار میں بھی بیٹھتے ہیں، دیکھیں کس کس مقصد کے لیے تحت جاتے ہیں۔ جماعت اور ازدحام میں فرق ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، اور وہاں میلے میں جا کر کے آپ کوئی مچھلی خریدنا چاہتا ہے، کوئی گوشت، کوئی پیاز، کوئی ترکاری، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی نظر لڑانا جانتا ہے، کچھ اس طرح سب لوگ ازدحام۔ اور جماعت جیسے حج کی جماعت ہے، جو لوگ جاتے ہیں احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ میں جاتے ہیں، یعنی ایک مقصد کے تحت اکٹھا ہو جانا۔ تو اہل سنت والجماعت ان کہتے ہیں جو توحید اور توحید کے سارے تقاضوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، حدیث پاک، سیرت پاک، اسوہ پاک اور اللہ کے رسول کے اسوہ پاک کو عملی طور پر جن لوگوں نے اپلائی کیا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت صرف صحابہ کرام کی جماعت کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ان کے جو لوگ پورے طور پر متبع ہوں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب جب وہ ہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو پھر حنفی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں؟ کیسے اہل سنت والجماعت ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول، سنت رسول، اسوہ رسول اور صحابہ کرام کے پورے طور طریقے کو، اور صحابہ کرام کے طور طریقے کا یہ حال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا حج تمتع کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے اور اس کو افضل فرمایا ہے۔ تو کہا اور آپ کے باپ تو منع کرتے تھے؟ تو کہا کیا میرے باپ کی بات مانو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے صحابہ کا اسوہ، کہ کوئی ایک ذرہ برابر اگر کہیں سے کوئی چیز نکل جائے۔ عبداللہ بن عمر کے لڑکے بلال، ایک تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، ایک لڑکے ان کے بلال تھے، انہیں موجودہ دور کی کچھ چیزیں اس وقت بھی پیدا ہو گئی تھیں، عورتوں میں بے پردگی وغیرہ بھی،
تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا مع اللہ من بیوت اللہ، عورتوں کے لیے افضل تو یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے چاہیں پردے سے جائیں، کھنکھناتے زیور نہ پہنیں، عطر و سینٹ نہ لگائیں، تاک جھانک نہ کریں، تو مسجد میں روکو مت تم، افضل تو یہی ہے گھر میں پڑھیں، نہ روکو۔ تو بلال نے کہا ان کے لڑکے نے میں تو روکوں گا، تو کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نہ روکو، تو روک رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، چنانچہ زندگی بھر ان سے بات نہیں کی۔ ایسے ہی عبداللہ بن مغفل کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ کنکری سے مت کھیلو، یہ کنکری جو ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کنکری جو بچے کھیلتے ہیں، کسی کے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، کسی کے دانت میں لگ جائے تو دانت میں زخم ہو جائے، لہذا کنکری سے مت کھیلو، کھلواڑ دوسرا کرو۔ تو انہوں نے کہا، پھر بھی کھیلتے رہے، تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھیلو، میں تم سے زندگی میں بات نہیں کروں گا۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی حدیث رسول آ جائے، سنت رسول آ جائے، اسوہ رسول آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، صحابہ کا وطیرہ اور عمل آ جائے، وہاں بس ختم، گویا ٹائر پھٹ گیا اس کا، اب چل نہیں سکتا، اس طریقے کا چلنا چاہیے۔ یہ ہے چاہے جو کوئی ہو، معاف فرمائیے، یہ بات نہیں ہے کہ ائمہ سے کا احترام نہ کرو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، یہ سب کے سب ائمہ خدا تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور ان کے ساتھ حسن عقیدت رکھو، لیکن اتباع اسی شخص کی کرو جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج ہندوستان میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور مسلمانوں کی دولت محفوظ نہیں ہے، ان کی حفاظت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا بیان فرمائیں۔ جس دوست نے یہ سوال کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کون دوست ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آج پچھلے پہر فجر کے گھنٹہ بھر پہلے اٹھ جائیں وہ اور اس وقت وتر نہ پڑھیں، اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ الہام کر دے کہ ہم اچھی طرح بچا سکیں، اور اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ کیا اس کا سبب ہم ہیں یا وہاں کے ظالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ معاف فرمائیے گا، سوال جواب تو آسان ہے، لیکن اصلاح قرآن کا جو اصول ہے، قرآن کا جو اصول ہے اصلاح کا، وہ یہ کہ اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو، سمجھ گیا؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے صرف؟ پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصۃ، قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ تم اپنے آپ سے شروع کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مصیبت جو انہوں نے ذکر کی ہے، یہ مصیبت ہے ہم سب کے لیے، اور کیا ہندوستان کی مصیبت ہے صرف؟ پاکستان کی مصیبت معمولی ہے، مدرسے پر تالے لگ جاتے ہیں اور علماء اٹھا کر کے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور جگہوں کی مصر کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں آپ، موروکو کی مصیبت نہیں دیکھتے ہیں، لیبیا کی مصیبت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیبیا کا حاکم اٹھا کر کے یہودیوں کو معاوضہ دے رہا ہے، تو ہر جگہ تو یہ مصیبت ہے، ہر جگہ تو یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصۃ، قلنا فی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ ہوں ان کے سامنے ایک پیالہ کھانے کا آ جائے پل پڑیں، اسی طرح ساری قومیں پل پڑیں گی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ کہا نہیں، غصاؤن کا غصائی سیل، سیلاب میں جیسے خچوں کا آسات ندی میں بہتا ہے اسی طرح تم ہوگے، لیکن
تم نے بنیادیں چھوڑ دی ہوں گی اس لیے ہوگا. یہی صورت پوری دنیا میں ہے. معاف فرمائیے گا, خش و خاصات کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں, پیسہ بھی ہمارے پاس, دولت بھی ہمارے پاس, امکانیات بھی ہمارے پاس, صلاحیتیں بھی ہمارے پاس, دماغ بھی ہمارے پاس, لیکن ایمان کی دولت ہم کھو چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں. اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی تو اس کا اثر, اس کا عکس ہمارے بچوں پر پڑے گا, اور ان کا عکس محلے پر پڑے گا, اور ان کا عکس. لیکن ہم اپنی اصلاح کیا کریں گے؟ بچہ سو رہا ہے, امتحان کے دنوں میں, پڑھائی کے دنوں میں تو ہم 5 بجے جگا دیں گے, لیکن دوسرے دنوں میں ہم بھی 10-11 بجے تک سوئیں گے. بچہ کیسے جاگے گا اور کیسے نماز پڑھے گا؟ جب ہماری یہ تصویر ہوگی, جب بچہ دیکھے گا کہ ہمارا باپ بالکل ویسے ہی الٹا پلٹا سو رہا ہے, نہ نماز سے مطلب نہ کچھ, تو کیسے ہو؟ اور آپ اگر چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر مدد نہیں آ سکتی. جزاکم اللہ خیرا و شکرا لکم. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے کہ اپنی علالت اور مرض کے باوجود بھی ہماری تربیت کے لیے اتنا وقت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر زیادہ دیر تک رکھے. اور ہم سب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت لگایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم یشکر الناس لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے ان کے احسانات پر, وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے اور میرے کجمج خیالات سنے آپ نے. شکریہ ادا کرتا ہوں ان دعات کا جنہوں نے یہ مجلس برپا کی. شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا جنہوں نے ان کو یہ موقع دیا. اور اپنے اللہ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے موقع دیا کہ 1.5-2 گھنٹے تک میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.